الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق اللہ العظیم۔ تم پر کوئی حرج نہیں ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فإذا أفضتم من عرفات جب تم عرفات سے لوٹو فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس۔ واذکروہ تم اللہ کا ذکر کرو کما ہداکم اسی طرح جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا پھر تم وہاں سے لوٹو من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللہ سے استغفار کرو معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ حج کے متعلق ہی احکام ہیں۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے کافروں نے اور بہت ساری غلط باتیں اس میں شامل کر دی تھی حج کے اندر، اس طرح ان کا ایک یہ بھی عمل تھا کہ حج کے دوران مینا میں مزدلفہ میں بڑے بڑے بازار لگاتے تھے، منڈیاں لگاتے تھے۔ جب اسلام آیا اسلام نے ان کے جو عقائد باطلہ تھے ان کا رد کیا، جو اعمال ان کے خراب تھے اسلام نے ان کا رد کیا۔ اب صحابہ کے دلوں میں یہ بات بھی تھی کہ یہ جو ہم تجارتیں کرتے ہیں حج کے دوران لوگ کرتے تھے، شاید پتہ نہیں یہ اب جائز ہے یا نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا تم پر حرج نہیں ہے اگر اپنے رب کا فضل تلاش کر لو، کوئی تجارت کر لو، کوئی لین دین کر لو، کوئی معاملات کر لو، حج کے دوران حرج نہیں۔ اجازت اللہ حکم نہیں دے رہا کہ تم کرو، اگر کسی نے کر لیا اللہ نے فرمایا حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ اب اس میں دو تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ پاکستان سے جا ہی اس لیے رہا ہے کہ وہاں بزنس کروں گا، حج بھی کر لوں گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ نیت ہماری حج کرنے کی ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں اگر اتفاق ایسا ہو گیا پیسہ ختم ہو گیا، کوئی اور مجبوریاں بن گئی، پیسہ ساتھ نہیں رہا، کوئی نہ کوئی اگر خرید و فروخت بندہ کر لیتا ہے تجارت کی نیت سے، اس میں حرج نہیں، پھر گنجائش ہے۔ انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار ہوتا نیتوں پر ہے۔ اگر جا ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہاں پر کمائیں گے، بس ساتھ جگاڑ میں حج بھی کر لیں گے، پھر وہ حج نہیں رہتا، اس پر اجر نہیں رہتا، حج ادا ہو جاتا ہے، اجر نہیں رہتا وہ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ اللہ نے فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو۔ عرفات یہ ایک میدان ہے، اور میرے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا مل حج، حج ہے کیا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقوف عرفہ یہ حج ہے، یعنی عرفہ میں ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں جانا، اصل حج یہی ہے۔ حج کا بڑا اہم رکن ہے۔ جس بندے نے احرام بھی باندھ لیا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کر لی، مینا میں بھی پہنچا، مزدلفہ میں بھی پہنچا، شیطان کو کنکریاں بھی ماری، قربانی بھی کی، حلق بھی کیا، لیکن وقوف عرفہ نہیں کیا، اس کا حج نہیں ہوا، اگلے سال دوبارہ کرے گا۔ بقیہ جتنے رکن ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بدل ہے، صدقہ دے دے، دم اس پہ لازم آ جائے، کوئی روزے رکھ لے، کفارہ ہو جاتا ہے، تلافی ہو جاتی ہے۔ وقوف عرفہ اگر نہیں کیا اس کی کوئی تلافی نہیں۔ یہ اتنا اہم رکن ہے، اگر عرفات میں نہیں پہنچ سکا اس کا حج ہی سرے سے نہیں ہوا، اگلے سال دوبارہ جا کے حج کرے گا، یا جب موقع ملے حج کرے گا۔ اب عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ معرفت، پہچان، اس سے یہ لفظ ہے۔ کہتے ہیں عرفات کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں حاجی جب وہاں پہ پہنچتا ہے رب کو پہچان لیتا ہے۔ دو چادریں ہوتی ہیں انسلی، پہن لیتا ہے، اپنا تکبر ختم، گھمنڈ ختم، اپنی خوش پوشاکی ختم، اپنی مرضی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ختم، جا کے ریت کے ٹھیلوں پہ پہاڑوں پہ پتھروں پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی حاکمیت ختم، اپنی اقتدار ختم، اپنی انا ختم، بس رب کو پہچان کے بیٹھا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس کو عرفہ کہتے ہیں، معرفت سے ہے کہ حاجی رب کو پہچان لیتا ہے۔
بعض حضرات نے فرمایا عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حج سکھایا نا، اللہ نے پوچھا عرفتہ آدم تو نے پہچان لیا اب احکام؟ حضرت آدم نے عرض کیا اللہ جی میں نے پہچان لیا، تب سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا۔ بعد کہتے ہیں اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو دنیا پہ اتارا، حضرت حوا کو جدہ کہتے ہیں دادی نانی کو، حضرت حوا کو ادھر اتارا، حضرت آدم علیہ السلام کو کسی اور جگہ، کسی نے سری لنکا کہا، کسی نے مالدیو کہا، کسی نے کچھ کہا، پھر لگے ایک دوسرے کو تلاش کرنے۔ عرفہ کے میدان میں اچانک یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے کہتے ہیں اس جگہ کو عرفہ کہتے ہیں۔ یہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی پہلی ملاقات ہوئی دنیا میں اترنے۔ اللہ نے فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو فذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس رب کا ذکر کرو۔ دیکھیں نامی ذی الحجہ کو بندہ زوال سے پہلے یا زوال کے بعد وہاں پر پہنچ جائے، پھر غروب آفتاب سے پہلے وہیں سے نکل نہیں سکتا عرفات سے۔ اب جب نکلے، جیسے سورج غروب ہو نکلنے کا حکم ہے، جیسے سورج غروب ہوا اب مغرب کی نماز بھی ہے۔ اب شریعت تو یہ چاہتی ہے، ہمارا ذہن یہ چاہتا ہے، دل یہ چاہتا ہے مغرب کی نماز پڑھ کے ہی نکلو۔ اللہ کہتے نہیں، تم وہاں سے نکلو، پھر مشعر حرام کے پاس آ کے رب کا ذکر کرو۔ ادھر حکم ہے کہ تم مزدلفہ میں آؤ، مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے پڑھو، بھلے رات کا جتنا حصہ ہی گزر جائے۔ اللہ کا حکم ہے، من مانی تو انسان کر نہیں سکتا نا۔ اسی رب نے جس نے حکم دیا ہے کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھو، وہی رب اب حکم دے رہا ہے کہ تم حج پہ پہنچے ہوئے ہو، عرفات کے میدان میں ہو، عرفات سے آؤ، مشعر حرام کے پاس آ کے نماز پڑھو، مزدلفہ میں آ کے نمازیں پڑھو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کہتے ہیں تم رب کا ایسے ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ نے سکھایا ایسے ہے، شریعت ایسے سکھاتی ہے، میرے نبی نے ایسے بتلایا ہے کہ تم نے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں آ کے پڑھنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، صاف ظاہر ہے جب کفار پہلے کافر تھے، لوگ بدراہ تھے، دین سے دور تھے، ہدایت سے دور تھے، گمراہ تھے، اللہ کہتے ہیں اب ہم نے تمہیں تعلیمات دی ہیں کہ حج تم نے کس طرح کرنا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اللہ فرماتے تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ جو بڑے بڑے مجاور تھے نا مشرک، کعبہ کے متولی، ان میں انا تھی، تکبر تو تھا، وہ مزدلفہ سے منا سے وہ عرفات جاتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے جہاں پہ عام لوگ جاتے ہیں عرفات میں ہم کیوں جائیں، اور یہ بھی کہتے تھے عرفات حرم سے باہر ہے، ہاں کہتے ہم حرم سے باہر کیوں جائیں۔ اللہ نے ان کی اس غلط بات کا رد کیا ہے، بھئی جہاں سے لوگ لوٹ رہے ہیں، جہاں سے لوگ چل رہے ہیں عرفات کے میدان سے، تم بھی عرفات کے میدان میں پہنچو، وہاں سے لوٹ کے آؤ۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اسی مزدلفہ سے واپس نہ آ جاؤ بلکہ عرفات کے میدان میں پہنچو، وہاں سے واپس لوٹو۔ واستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ کوئی غلط کام کر کے آئیں، اگر غلط کام ہو جائے پھر بھی استغفار، اگر نیک کام کیا پھر بھی استغفار۔ کیوں؟ نیک کام میں جو کمی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، جو غفلت ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئیں، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے، رزق میں برکت پڑ جاتی ہے، فصلوں میں برکت آ جاتی ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، اولاد میں برکت آ جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امتیوں کو سمجھا رہے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، مال سے تمہاری مدد کرے گا، بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات تمہارے لیے لگا دے گا، نہریں چلا دے گا، استغفار کی برکت سے۔ میرے نبی علیہ السلام بڑی معصوم ہستی ہیں، میرے نبی سمجھا رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 دفعہ، ایک روایت میں آتا ہے میں ایک دن میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ وہ ذات جو معصوم ہے وہ معافی اللہ سے اتنی مانگتی ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، قیامت والے دن اس بندے کو خوشخبری ملے گی جس کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہوگا، جس نے رب سے زیادہ دفعہ معافی مانگی ہوگی نا، قیامت والے دن اس بندے کو خوشخبری ملے گی، آج تجھے خوشخبری ملے گی۔ تو استغفار دے ایک سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسے کہتے ہیں سید الاستغفار، استغفار کا سردار. صبح جس نے پڑھ لیا شام تک موت آ گئی، شہادت کی موت. جس نے شام کو پڑھ لیا صبح تک موت آ گئی، شہادت کی موت. اور یہ دو استغفار اور عام ہیں جو ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دو عام ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی احادیث میں ہے. ایک سید الاستغفار بھی حدیث میں ہے، حضرت شداد کی حدیث ہے. اور اگر وہ بھی نہ آئیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو سب کو آتا ہے نا. اتنا ہی پڑھتے ہیں اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں. تو استغفار کی برکت. استغفار دیکھو حج کے بعد بھی سکھایا جا رہا ہے. حالانکہ وقوف عرفہ اتنا اہم رکن ہے، روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ ذلیل شیطان اس دن ہوتا ہے. شیطان کو اتنا ذلیل کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا استغفار کر لو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب